بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ہر روز نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ ایسے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ ماضی میں لوگ کیا کیا کرتے رہے اور آج ان کا کیا موقف ہے۔ ایک طرف حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن آخری حدیں بھی کراس کر چکی ہے، عدلیہ فوج پر حملہ پرانی بات۔ دوسری طرف جو لوگ کہتے رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، ان کے ماضی کی ایک ایسی خوفناک سٹوری سامنے آئی ہے کہ آپ کے کان یقین نہیں کریں گے۔ لیکن بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رو رسوائی کی۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ 98 میں نواز شریف نے ایک ڈیلیگیشن جو کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل نہیں جا سکتا تھا اس کو بھیجا۔ ان کا نام بتایا جاتا ہے جمعیت علماء اسلام کے مولانا اجمل قادری۔ اسرائیل گئے، وہاں سے یاسر عرفات میں دیگر بات کی اور کہا جا رہا تھا کہ اس کا یہ مقصد ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ نہ جانے ہمارے کیوں اتنے چہرے ہیں، ہم ماضی میں کیے ہوئے کام اور دعوے بھول جاتے ہیں اور ہر مرتبہ معصوم عوام کو جھوٹ، مکار، فریب سے ایک نیا دلاسا دیتے ہیں، بہتر مستقبل کی امید دیتے ہیں، جبکہ ماضی اور حال کی سیاہی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہے اس پاکستان کو قائد اعظم جیسا لیڈر ملا جس نے بھارت سے طویل جنگ کر کے ایک ملک تو آزاد دے دیا، لیکن اچھا لیڈر کبھی نہیں آ سکا ہماری اور آپ کی قسمت میں، ورنہ آج ہم اور آپ پاکستان ایک مقروض ملک نہیں بلکہ ایک سپر پاور ہوتا۔ ناظرین، میں یہ سٹوری آج آپ کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای، سوڈان، بحرین، دیگر ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ بعد میں اچانک مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا اور عمران خان پر طنز کیا کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا جا رہے ہیں اور ان کا ایک قریبی ساتھی اسرائیل کا چکر کر کے آیا۔ لیکن اس وقت راز افشاں ہو گئے، دھماکے کی طرح ایک خبر آئی جس نے پاکستان میں زلزلہ کر دیا۔ وہ تھا 98 میں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے، حکومت کی سرپرستی میں ایک دورہ کیا گیا اسرائیل کا۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام کے اجمل قادری نے دورے کی صدارت کی۔ اجمل قادری صاحب نے دورے کی صدارت کی اور ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ اسرائیل کا دورہ کیا، اور آج انہوں نے اس بیان کو خود تسلیم کیا اور مختلف ٹی ویوں میں بتا دیا ہے۔ یہ اب میری ذاتی ذرائع سے انفارمیشن نہیں ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمیں نواز شریف نے بھجوایا تھا، اور اس وقت کے وزیر خارجہ سرتاج انیس ہر لمحہ باخبر تھے۔ ان کے ایک سیکٹریز کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وفود کی ہر ہونے والی گفتگو، اور اس کی تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں، حکومت کو آگاہ کیا جائے۔ یہ بات جب کانوں میں سنی، آنکھوں نے مولانا اجمل قادری صاحب کا دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ ماضی میں یہ گنونا کھیل کب سے کھیلا جا رہا ہے، جس کو ایکسپوز آج 22 سال بعد خود اس وقت کے دورہ کرنے والے محترم اجمل قادری صاحب نے کیا ہے۔ ناظرین، ہم اسلام کے نام پر بنے، الحمدللہ فخر ہے ہم سب کو، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن ہم اقتدار سے چمٹے لینے کے لیے غیر ملکی آقاؤں کے پاؤں کے نیچے اتنے گر جاتے ہیں کہ اپنے ملکی وقار کو بھی کچل دیتے ہیں۔ یہ ہماری اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کے قول و فعل کے تضاد نے ہمیں ہمیشہ اندھیرے میں رکھا اور گمراہی کے راستے میں ڈالے رکھا، ہمیں بہتر مستقبل کی طرف نہیں جانے دیا۔ جو حکومت آیا مسلط آیا اور ہمیں کرتا رہا۔ اب آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے 30 کو جانے سے پہلے 30 جنوری سے یو اے سے تسلیم کرایا، اسلامی ممالک سے کرایا، سعودی عرب بھی اس پر ہم سے ناراض ہے۔ اچانک اس میں آیا تو جب مولانا اجمل قادری صاحب سے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں 98 میں گیا ہوں تو پاکستان کی پاسپورٹ پہ تو ادھر ویزا انٹری ہو ہی نہیں سکتی اسرائیل میں، تو انہوں نے کہا، وزارت خارجہ سیکٹری ہمارے ساتھ ان ٹچ تھے، ہمیں ایک سفید کاغذ دیا گیا، اسی پہ ہماری انٹری ہوئی، اسی پہ ایگزٹ ہوئی۔ انہوں نے کہا اس دوران ہم وہاں، مولانا صاحب نے فرمایا یاسر عرفات صاحب کی بھی اس وقت ملاقات ہوئی، 98 کی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے مختلف رابطے ہوئے،
انہوں نے کہا ہم نے بیت المقدس کے امام سے بھی ملاقات کی اور بہت سارے پیغامات لے کر آئے، تاہم حالات آنے والے دنوں میں بگڑتے گئے، وہ بار بار اسرائیلی لوگ ہم سے رابطے کرتے رہے اور یہ بات آگے نہ چل سکی۔ ناظرین، عجیب و غریب بات ہے کہ کبھی ہمارے سیاستدان وہ نیریٹو لے کے جاتے ہیں جو ہمارا دشمن ملک جس سے ہم 2 جنگیں لڑ چکے ہیں، بھارت، وہ خوش ہوتا ہے، نریندر مودی جشن مناتا ہے، اسرائیل جشن مناتا ہے، امریکہ کے ایک فون پر ہم اپنے بڑے بڑے فیصلے تبدیل کر لیتے ہیں۔ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہمیں ہر وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو پاکستان کی قوم اور پاکستان کے وقار کے لیے بہتر ہے۔ غلامی کی اس زنجیروں کو آخر تو توڑنا ہوگا۔ آپ کب یو ایس فیصلے کیوں نہیں کرتے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے وقار میں ہو، پاکستان کی عوام میں اور پاکستان ہو؟ اب کچھ عرصہ سے چین ہم پر حملہ کرنا بھارت ہم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کو چین میں اتنی ٹھکائی ہوئی جس پر پاک فوج کے آرمی چیف کا دبنگ بیان آیا کہ پاکستان نہ صرف بھارت کی سازشوں سے آگاہ ہے بلکہ جب پاکستان جواب دے گا تو بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بھارت کی ہر سازش سے ہم نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ اس کے جواب کے لیے تیار ہے۔ ابھی نندن جیسے سینکڑوں جہاز ان کے گرائیں گے اگر انہوں نے غلطی کی۔ اس سلسلے میں پاکستان اور چین کی جنگی مشقیں بھی ہوئی، فضائی مشقیں بھی ہوئی اور روس بھی ہمارے قریب آ گیا۔ اب بھارت اگر پاکستانی قوم اپنے وقار اور حکمران کرے تو بھارت جس طرح اندرون انتشار کا شکار ہے اسرائیل کی سپورٹ اور امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ، اگر پاکستان، چین اور رشیا ایک بلاک بن کے جنگ کی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو بھارت کا شکست مقدر ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں استحکام ضروری ہے۔ اپنے ملک کا آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر وقتی طور پر دشمنوں کے نبڑنے کے لیے، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس بیان پہ بھی مجھے حیرت ہوئی کہ ان کا کہنا ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن فوج کو منتیں کر رہی ہے کہ آپ منتخب حکومت کا خاتمہ کرے، یعنی کہ عمران خان کی حکومت سے گھر چلے۔ ناظرین، ادھر فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، کسی بھی منتخب جمہوری حکومت کو ختم کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ تیسرا، ہر طریقہ غیر آئینی اور کرنے والا آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے اور اس کی سزا موت اور عمر قید ہے۔ ایک، وہ وزیر اعظم خود ریزائن دے دے، دوسرا اس کے خلاف عدم اعتماد آ جائے۔ یہ اپوزیشن کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ لیکن اپوزیشن اس آئینی اور قانونی حق کی بجائے عمران خان صاحب کے مقول فوج کو کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ منتخب حکومت توڑ دے؟ فوج پہ تو آگے بے پناہ ذمہ داریاں ہیں۔ دشمن ملک بھارت ہر طرف اندرون اور بیرون ملک واحد بھی سازشیں کر رہا ہے، اسرائیل بھی اس کے ساتھ ہے، امریکہ بھی ساتھ ہے، اور پاکستان میں اپنے دانستہ غیر دانستہ لوگوں کو اپنے پے رول پہ لے چکا جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کی ناکام سازش کوششیں کرتے ہیں اور ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، اور پاک فوج نے ناکام کیا۔ لیکن یہ وہ فوج ہے جو سرحدوں پہ لڑتی ہے، سرحدوں پہ جانیں دیتی ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نہ جانے کیوں اقتدار کی کوشش کرنا ان کا حق ہے، الیکشن لڑنا ان کا حق ہے، میں نے کبھی نہیں روکا۔ کبھی لندن پلان کے لیے حکومت گرانے کی کوشش کرتے ہو، کبھی امریکہ پلان کے ذریعے کوشش کرتے ہو، کبھی سعودی عرب کو شامل کرتے ہو۔ خدا را عوام کے پاس جاؤ، اگر عوام آپ کو منتخب کرتی ہے تو آپ ہمیشہ حکومت کرو۔ حکومت کرنا سیاستدانوں کا کام تھا، ہے اور رہے گا۔ صحافی حکومت بنانے گرانے نہیں آتا، تھانے دار نہیں ہوتا۔ لیکن خدا را آپ لوگ اب اپنے اصل حکمرانوں کو پہچانے۔ مریم نواز نے کل بھی کہا کہ میں اس حکومت کو چھوڑوں گی نہیں، اس کا پیچھا کرنے والے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ جان کے اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک طرف بھارت جیسا مکار یار ملک، اسرائیل کی چال بازیاں، امریکہ کی سازشیں، اور دوسری طرف پاک فوج کے جوان، 22-23 سال کے جوان ہمیشہ سرحدوں میں آپ اور میری حفاظت کے لیے اپنے سینے کو دشمن کے بارود کے سامنے رکھیں، شہید بھی ہوتے ہیں اور انہیں شکست فاش بھی دیتے ہیں اور عبرتناک موت بھی دیتے ہیں۔ اللہ سب کی فائرنگ۔ ہاں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ نے بھی جو وعدے کیے ہیں
2014 میں یا الیکشن سے پہلے آپ کو پورے کرنے ہوں گے، آپ کو بھی جواب دہ ہونا ہے۔ سیاستدان یقیناً عوامی نمائندہ ہوتا ہے، حکومت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن عوام کو اس کے حقوق اگر آپ نہ دیں گے تو اپنے کوئی بھی حکمران اپنے خلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ہم مولانا فضل الرحمان کی جماعت خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آصف علی زردانی کی شطرنج کی چالوں نے مولانا کو ایک پیادے سے پیٹ دیا ہے۔ آج بے نظیر کی برسی میں مولانا نہیں ہوں گے، کیونکہ بے نظیر نے جدوجہد کی سیاست کی، زرداری نے سائڈ سے کیا۔ مریم کبھی لندن پلان کے پیچھے بھاگتی ہیں، کبھی امریکہ پلان کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ کاش آئینی طریقے سے اس حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ عدم اعتماد لائیں جو ان کا آئینی قانونی حق ہے۔ تاہم وہ شارٹ کٹ کے ذریعے فوج اور کسی بھی طریقے سے کریں گے تو غیر آئینی ہوگا۔ دوسرا، وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ ایک جماعت کے وزیر اعظم نہیں، پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ آئین کی بحالی اور آئین کے پر عمل درآمد کرنے کے لیے قانون سازی کریں اور عوام کو ان کے حقوق دیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، ظلم و ستم بند کریں۔ احتساب کا عمل ہرگز نہ روکیں، جس کا آپ بھی مجھے یقین ہے کہ قائم ہے کہ آپ حکومت جاتی ہے جائے، احتساب کا عمل نہیں روکیں گے، لیکن اس کو شفاف کرتے ہیں، غیر جانبدار کرتے ہیں۔ اسی سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ حکومت تو اللہ نے ٹائم لکھا ہے۔ ناظرین، ہمارے سیاستدان نہ جانے کیوں کل کے الفاظ آج بھول جاتے ہیں اور آج کے دعوے کل آنے والے دنوں میں بھول جاتے ہیں۔ عوام کو بیوقوف بنانے کی بجائے عوام سے خدمت کے ذریعے اقتدار میں آنے والے عوام میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور ان کا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ غیر ملکی سازشیں، غیر ملکی فراڈ پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ہماری عوام باشعور ہے۔ کبھی کبھار ہمیں دل فریب نعروں کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ اگر عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو آپ مناسب سمجھے تو اسے سبسکرائب کریں، ہو سکتا ہے تو بیل آئیکن دبا لیں، جیسے ہی نئی ویڈیو آپ تک آئے تو آپ دیکھ سکیں۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، جہاں بھی رہیں۔ اوورسیز پاکستانی مجھ سے زیادہ پاکستان کے دوست ہیں۔ پاکستان کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کریں۔ پاکستان زندہ باد۔